محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله مولانا العظيم. سورہ مریم کا یہ چوتھا رکوع ہے. اس کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک تلاوت کی گئی ہے اور یہ چوتھا رکوع انشاءاللہ مکمل ہمارے درس میں آج شامل رہے گا. اس سے پہلے بھی یہ بات درج کی گئی کہ کافی انبیاء علیہ السلام کا اس سورہ پاک میں ذکر موجود ہے اور 4 نبیوں کا ذکر اب سے پہلے آ چکا ہے. آج کے درس میں بھی کئی نبیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ قرآن کریم نے ان کی کچھ خواص کو خصوصیات کو ذکر کیا ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں جو نبیوں کے قصے اور واقعات آتے ہیں وہ قصے اور واقعات کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے اعتبار سے ترتیب بار ہو تدریجن ہو کہ بھئی ان کا واقعہ ہے تو پورا انہی کا واقعہ ذکر کیا جائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر کیا جائے. حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا تو پورا واقعہ وہیں پر آ جائے. قرآن کریم میں ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ قرآن کریم میں جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. اور اسی لیے پورے واقعات ایک جگہ نہیں ہیں بلکہ کچھ واقعات یہاں ہیں کچھ واقعات آگے ہیں کچھ بعد میں ہیں. حتیٰ کہ قصوں کے بعد اجزاء جو قصے کے لحاظ سے آخر میں ہونے چاہیے تھے وہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہیں اور جو ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہونے چاہیے تھے وہ قرآن کریم میں بعد میں کہیں آ رہے ہیں. تو ضرورت کے اعتبار سے قرآن کریم قوموں کی اور ملتوں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے لیکن امت کے لیے اور قوم کے لیے جو اس کے اولین مخاطب ہے خاص طور سے اہل عرب جن کے درمیان قرآن کریم نازل ہو رہا تھا ان کو جہاں جہاں جس طرح سے ضرورت پیش آ رہی تھی اس اعتبار سے اس نبی کا واقعہ اور اس کا ذکر وہاں پر کر دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ترتیب نہیں ہے قرآن کریم کے واقعات اور ان قصوں میں کسی بھی طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہے اور نہ قرآن کریم اس کا پابند ہے. جیسا کہ آج کل کا رواج ہے اور خاص طور سے یہ ایک اسلوب ہے اور ایک انداز ہے سمجھ میں بھی ہمارے جب یہ آتا ہے کہ ایک واقعے کو اور ایک چیز کو ایک چیپٹر کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو ختم کرتے ہیں اسی سے متعلق ساری چیزیں لا کر کے وہاں پر ختم کر دیتے ہیں. پھر اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو اگلی باتیں اس کے اندر ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. اہل عرب میں جو زمانے جاہلیت تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں یہ اسلوب اور یہ انداز نہیں تھا یہ طرز بالکل نہیں تھا.
نہ عرب کے لوگ اس انداز سے واقف تھے. تو قرآن کریم میں جو عرب اولین ہیں، جو بالکل پہلے زمانے کے، جو اس وقت کے جو عرب ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عربی داں مانا کرتے تھے اور اعتبار سے زبان پر اپنے فخر کیا کرتے تھے، انہی کے اسلوب اور انہی کے انداز میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے، اور اسی لیے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر قرآن کریم کا اپنا جو اسلوب ہے، جو اپنا انداز ہے، بالکل اچھوتا ہے. اور عربی دانی کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بالکل ایسا ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا. کسی انسان کے بھی بس سے وہ چیزیں، وہ اسلوب اور انداز بالکل باہر ہے. کوئی انسان ایسی آیت، قرآن کریم جیسی کوئی ایک بھی آیت کوئی انسان لا نہیں سکتا. یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے. اسی زمانے میں، اپنے دور میں قرآن کریم نے چیلنج کیا، جب تو عرب کے بڑے بڑے لوگ، فصیح اور بلیغ لوگ اس زمانے کے اندر موجود تھے، ان کو عربی زبان دانی پر بڑا فخر تھا. انہی کو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر کے لا کے دکھاؤ، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے. لیکن وہ عاجز رہ گئے، سب بنا نہیں پائے. قرآن کریم جیسا کلام لانے سے کوئی بھی عاجز ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے انسانوں کو وہ صلاحیتیں عطا ہی نہیں کی ہیں جن صلاحیتوں سے قرآن کریم جیسا کوئی کلام کو پیش کر سکے. اس میں انسان عاجز ہے، اس کی کوئی بھی صلاحیت اس میں کام نہیں آ سکتی. تو انبیاء علیہ السلام کے قصے ضرورت کے اعتبار سے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی کرنے. بعض واقعات اور قصص ایسے ہیں کہ لوگوں میں وہ غلط سنت مشہور تھے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی روایات اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھ لی تھی. ان کی بھی اصلاح کی ہے قرآن کریم نے، کہ اصل اور صحیح واقعہ یہ ہے، جو تمہارے درمیان رائج ہے، جو تم سمجھ رہے ہو، وہ صحیح نہیں ہے. وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں آپ ذکر کیجئے موسیٰ کا بھی، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، رسول تھے اور نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 خصوصیت یہاں پر ذکر کی. ایک خصوصیت یہ کہ وہ چنے ہوئے تھے، دوسری ہے کہ وہ رسول تھے، تیسری ہے کہ وہ نبی تھے. اسی طرح کے الگ الگ خواص قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. آگے بھی جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کے بارے میں بھی، ان کی بھی کچھ خاصیتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں یہ خاصیتیں تھیں، ان میں یہ تھی، ان میں وہ تھی، ان میں یہ نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خواص تو انبیاء علیہ السلام میں ساروں میں موجود تھی. سب میں اس طرح کی خاصیتیں پائی جاتی تھی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کریم نے ان کا امتیازی وصف ذکر کیا. جس کے بارے میں کوئی خاصیت ذکر کی جا رہی ہے، گویا ان کا امتیازی وصف، ان خصوصیات میں سب سے زیادہ جو خاصیت پائی جاتی تھی ان کے اندر، اس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا کہ وہ چنے ہوئے تھے. مخلص اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص اعمال کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. بہت سارے لوگوں میں سے جس کو جو ہے وہ چن لیا جائے، وہ خاص ہوا کرتا ہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا. ان کو یہ اعزاز ہم نے بخشا تھا، ان کو یہ مقام ہم نے عطا کیا تھا کہ وہ ہمارے چنندہ تھے، ہمارے محبوب تھے. بھائی چنا ہوا وہی تو ہوتا ہے جس کو انسان اپنا قریبی جتانا چاہتا ہو، بالکل اقرب ترین بتانا چاہتا ہو کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے، ایسے کہتا ہے نا. تو انبیاء سب اللہ کے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت کیا بتائی؟ یہ چنے ہوئے تھے ہمارے، ان کو ہم نے اس کام کے لیے چن لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ملے گا قرآن کریم کے اندر. انہی کی دعوت، انہی کا تذکرہ، انہی کا طرز، انہی کا انداز، انہی کا اسلوب سب سے زیادہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. آپ پڑھیں گے تو مستقل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذکر آئے گا. البتہ ایسا ہرگز نہیں کہ یہاں واقعہ شروع کیا اور یہاں پر ختم کر دیا، ایسا نہیں. کہیں صرف نام ہے، کہیں ان کے خواص ہیں، کہیں تھوڑا بہت ان کا واقعہ ہے، کہیں دعوت دینے کا طرز ذکر کیا، کہیں فرعون کے اور ان کے درمیان جو کشمکش رہی اس کا ذکر کر دیا گیا. اس طرح سے الگ الگ مقامات پر جہاں جہاں جیسی ضرورت ہوتی رہی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا. تو یہاں پر رسول اور نبی کا بھی ذکر کیا کہ وہ رسول ہیں اور ہمارے نبی ہیں. بہت سی تعریفات اور فرق بیان کیے گئے ہیں نبیوں میں اور رسولوں میں، کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. تو عام طور سے نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے، ان انبیاء کو کہا جاتا ہے جو اپنی پچھلی جو شریعت چلی آ رہی تھی، اسی شریعت اور انہی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا، انہی تعلیمات کو انہوں نے لوگوں تک
पहुंचाए। जो पहले नबियों से बातें चली आ रही हैं उन्हीं को, उसी शरीयत को उन्होंने लोगों में राइज किया, और जो लोग राह हक से हट गए थे, पिछड़ गए थे और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत के अंदर लग गए थे, उन्हीं को अल्लाह की तरफ उन्होंने बुलाना शुरू किया, उन्हीं को उसी शरीयत के मुताबिक उन्होंने लोगों को दावत देना शुरू की। ये नबी की तारीफ में बात कही जाती है। जबकि रसूल के बारे में इजाफा ये किया जाता है कि वो जो पुरानी शरीयत चली आ रही थी उसके जो बाकियात थे, जिनको अल्लाह ने अपनी मंशा थे उनको बाकी रखा, उनकी तरफ दावत देना, और जो नई आसमानी किताब या कोई नई शरीयत उनके ऊपर आई है उस शरीयत की तरफ लोगों को बुलाना, जो नई तालीमात उनको दी जा रही है उन नई तालीमात की तरफ भी लोगों को बुलाना। इस तरह के अलग अलग जो फर्क किए गए हैं। एक फर्क ये भी था जो मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो हमारे चुनिंदा थे और रसूल थे और नबी थे। वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, और हमने उन्हें कोहे तूर की जानिब से पुकारा, कोहे तूर की जानिब से पुकारा। ये जो है वो कोहे तूर एक पहाड़ है यमन के इलाके में, और मशहूर तरीन पहाड़ है, आज भी इसी नाम से जो है पुकारा जाता है, जाना जाता है, यही नाम है इसका। इसका खास जिक्र किया कुरान करीम ने, मिन जानिबित तूरिल अयमनी, जो कोहे तूर है उसकी दाई जानिब से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस खित्ते में, जिस इलाके में आते थे तो वो कोहे तूर के दाई जानिब से आया करते थे, तो उसका जिक्र किया मिन जानिबित तूरिल अयमनी, कोहे तूर के दाई जानिब से हमने मूसा को पुकारा, व क़र्रबनाहु नजिया, और उन्हें हमने अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपना राजदार बनाया और अपना कुर्ब हमने उनको अता किया। नजी उसको कहते हैं जो बिल्कुल जिससे सरगोशी और यानी राज़ो नियाज की बातें की जाती है। नजी या हमने उन्हें अपना करीब तर बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बातें किया करते थे, आवाज़ आती थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बात किया करते थे। इस बात का इल्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी था कि मूसा कोहे तूर पर जाते हैं और अपने रब की बातें सुनते हैं और आकर के वो हमें बताते हैं। यही दावत का उसलूब था, यही दावत का अंदाज था। कौम अगर कोई अपनी बात मनवानी होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा करती थी कि मूसा अपने रब के पास जाओ और जा करके हमारी फला फला ज़रूरतें पूरी करवा करके ले आओ। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर जो है वो कुरान करीम ने इस वाक़े का जिक्र किया कि हमने उनको अपने नजी बनाया, अपना करीब तर हमने उनको बना लिया था, और ये खास मकाम था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये भी एक खुसूसियत थी कि हमने उनको अपना नजी बनाया। वो वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया, और हमने उनके भाई हारून को अपनी रहमत से नबी बनाकर उनको अता कर दिया। वहबना, हिबा कहते हैं किसी चीज़ को अतिया करना, हिबा करना, हदिया देना। मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर अपनी रहमत से हमने मूसा को हदिया दे दिया। इसलिए कि आपको मालूम है इस बात का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे, बहुत छोटे थे, और फिरौन के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश व पर्दाश्त हो रही थी, तो मूसा को, फिरौन को इस बात का खतरा हुआ कि कहीं वही बच्चा तो नहीं जो मुझे कत्ल करेगा, ये हो सकता है वही बच्चा हो। तो उसने इम्तिहान लेने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो कुछ एक तरफ अशरफी और खूबसूरत चमकते हुए हीरे जवाहरात और ये सारी की सारी चीज़ें रख दी, और एक तरफ अंगारे रख दिए, देखते हुए कोयले के अंगारे रख दिए सख्त तरीन। और उसने इम्तिहान लेने के लिए कि बच्चा तो किसी भी चीज़ को चुन सकता है, अगर ये अल्लाह का नबी होगा तो आग में हाथ डालेगा नहीं है, ये हीरे जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो इस तरह से मुझे इसका जो है पता चल जाएगा। फिरौन की बीवी भी इस बात पर आवाज आती कि चलो इम्तिहान लेकर के देख लो, कोई बात नहीं है। अब जब वो इम्तिहान लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारों पर पड़ा और वो उन्होंने उठा करके मुंह में रख लिया। तो वो चूंकि एक फितरी अमल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सुन्नत भी है, जहाँ मौजज़ा दिखाना होता है वहाँ अल्लाह मौजज़ा दिखाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़े हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि फिरौन को मुतमईन करना था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा मुंह में रख लिया। अब अंगारे का काम तो जलाना था, अंगारे ने ज़बान जलाई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान के अंदर थोड़ी सी लुकनत थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा, उनको दावत दूंगा, तो मेरी कौम के लोग मेरी बात को सही से समझ नहीं पाएंगे, तो ए अल्लाह मेरे भाई हारून को भी
नबूवत अता कर दी। ये दुआ की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बनाइए, मेरे साथ ये भी रहा करेंगे, ये और हम दोनों मिलकर के अपनी कौम को अच्छे अंदाज से और अच्छे उसलूब से समझाएंगे, बेहतर तरीके पर उसको दावत देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और उनको एजाज बख्शा कि मूसा जाओ, हारून को भी तुम्हारे सदक़े में हमने नबूवत अता कर दी। हालांकि नबूवत कोई मांगने की चीज़ थोड़ी है कि भाई सबको नबूवत मिल जाए, कोई भी मुताबिक करे अल्लाह मुझे नबी बना दीजिए, बल्कि नबूवत तो बहुत भारी मकाम है, उससे तो घबराते थे अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर रौब तारी होता था, घबराहट तारी होती थी कि नबूवत की जिम्मेदारी हम कैसे उठा पाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अता करने पर आते हैं तो नबूवत भी अपने फजल से, अपनी रहमत से अता कर देते हैं। तो यहाँ यही बात फरमाई वहबना लहू मिन रहमतिना, और मूसा पर हमने अपना ये भी एहसान फरमाया कि अपनी रहमत से हमने उनके भाई हारून को नबूवत अता कर दी, उनके भाई हारून को नबी बना दिया, हमने नबी बना करके भेज दिया। ये एहसानात का जिक्र है कि नबियों को हम किस तरह से अपने करीब तर रखते हैं और उनके साथ कैसे कैसे मामलात करते हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पर मुकम्मल हुआ। वज़कुर फिल किताबी इस्माइल, अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र करने का हुक्म है कि अपने भाई इस्माइल का भी जिक्र करो, कौम के सामने वो कैसे थे। खानदान का जिक्र तो कल आया था पीछे, और हजरत इसहाक का, हजरत याकूब का और उनके वालिद हजरत इब्राहिम का जिक्र कल था। वहां हजरत इस्माइल का जिक्र नहीं है, जबकि वही होना चाहिए था, भाई खानदान की बात चल रही थी तो वहां जिक्र कर दिया जाता। लेकिन खुसूसियत के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इम्तियाजात और खुसूसियात को जिक्र करते हुए वहां पर जिक्र नहीं किया। और जैसे कि मैंने पहले ये बात अर्ज की कि कोई किस्से कहानी की किताब नहीं है कि वाक़यात तदरीजन आएंगे, पैदर पे आएंगे, भाई जब ही समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है। जैसी जरूरत है वहां में सब पेश किया जा रहा है। तो वज़कुर फिल किताब इस्माइल, अब यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र है जो हजरत इब्राहिम के खानवादे से मुताल्लिक है कि उनका भी जिक्र करो। इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या, इसलिए कि इस्माइल की खासियत यह है कि वो वादा पूरा करने वाले हैं, वकाना रसूलन नबिय्या, और नबी और रसूल थे वो, ये उनकी खासियत जिक्र की। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और वो अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म क्या करते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, और अपने रब के पास वो बहुत अच्छा और खुसूसी मकाम रखते थे, अपने रब की वो क्या थे, पसंदीदा थे। ये हजरत इस्माइल के ख़वात जिक्र किए। काना सादिक़ल वअद, वादा पूरा करने वाले थे, जो वादा कर लिया उसे पूरा करना है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वादे वफा किया करते थे, सारे वादे तमाम अंबिया पूरे करते थे। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक वादा किया था। जब बाप ने ख्वाब देख लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, तो हजरत इब्राहिम वो ख्वाब बताया कि मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, जरा बताओ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जबकि बच्चे हैं अभी, जवाब क्या दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए अब्बा जान, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म हुआ है आप उस हुक्म की तामील कीजिए, पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से और मुस्तकीम पाएंगे। मैं हटूंगा नहीं, अपना जो मैंने वादा किया है उसे पूरा करूंगा। चुनांचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करने के लिए हजरत इस्माइल को लेकर के निकले तो वहां जाके मना नहीं कर दिया, बल्कि वादा पूरा किया। सादिक़ल वअद का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि इन्होंने अपना वादा पूरा किया था। इस तरफ भी इशारा हो सकता है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वादा पूरा किया करते थे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने वादा किया कि जो है वो मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। 3 दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे, खड़े खड़े इंतजार करते रहे। वादा कर लिया था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहीं, वहां खड़े। ये वादे को पूरा करना ये असल चीज है, वादा वफा करना। इस्लाम में वादे को पूरा करने की बड़ी अहमियत है और बड़ी ज़रूरत है। आज के दौर में हमारे समाज से वादा वफा करना, वादा पूरा करना, ये चीज़ बिल्कुल निकल गई है। और मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा बेवफाई और कहिए कि अहद व पैमान को तोड़ना बेइंतहा पाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर जो है वो मोमिन की सिफत बताई, अल मुमिनु इज़ा वअदा वफ़ा। मोमिन की शान तो है कि जब वादा कर लेता है तो उसे पूरा करता है। अब हम छोटी छोटी बात के अंदर ही वादे तोड़ते हैं, अभी अभी करूंगा, ये करूंगा, जब करूंगा तब करूंगा, और जो है वो टला रहे हैं, टरखा रहे हैं। ये मिजाज बना हुआ है।
نبی کی خاصیت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں تو پورا کرتے ہیں، صادق الوعد ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وعدہ پورا کون نہیں کرتا؟ منافق وعدہ پورا نہیں کرتا. منافق کی جو علامات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا منافق. تو یہ نفاق کی علامت ہے. مومن تو اپنا وعدہ مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے. مومن تو وعدہ نبھاتا ہے. جب وعدہ کر لیتا ہے یا کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لیتا ہے تو اسے بھی توڑتا نہیں ہے، اسے پورا کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ شناخت مومن کی پہچان ہے. وکانا رسول النبیہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی صفت ذکر کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ذکر کی کہ وہ نبی و رسول تھے. البتہ اور فرمائے وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے. نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے. حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہوا کرتے ہیں وہ پوری قوم کے لیے ہوتے ہیں اور سب کو وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا حکم کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ذکر کیا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو آغاز اور ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے. کوشش پہلے کس پر کرنی چاہیے؟ اپنے گھر والوں پر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار اعزا و اقربا ہے ان کو ڈرائیے. دعوت دیجیے کن کو؟ جو اعزا و اقربا ہے. ایک تو یہ کہ ان سے ٹچ میں رہتا ہے آدمی، مستقل قرب میں ہے، ان سے ہر وقت ہر آن ان کے ساتھ وہ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی نگرانی بھی کرنا آسان ہے. ان کو دعوت دے گا تو دعوت کا زیادہ اثر انداز ہونا بھی جو ہے وہ قرین قیاس ہے کہ گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر دعوت جو ہے وہ زیادہ اثر کرے گی باہر والوں کے مقابلے میں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میاں پہلے اپنے گھر والوں کو تو سمجھا لو. یہ بھی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے قوم کا. جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنے قریب والوں کو تو منوا لو. حالانکہ کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ گھر والوں کو تو پہلے منوا لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق نہیں ہے کہ تمہارے گھر والے تو مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو حضرات تھے ان میں جو اقرب ترین لوگ تھے، دادا تھے، چچا تھے، جان چھڑکنے والے دادا، جان چھڑکنے والے چچا، کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک فرما رہے ہیں چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، اللہ کے یہاں جا کر میں گواہ بن جاؤں گا. اگر آپ اس قوم سے ڈر رہے ہیں، ان لوگوں سے گھبرا رہے ہیں، گھبرائیے مت، میرے کان میں کہہ دیجیے میں اللہ کے یہاں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن کان میں بھی نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت حق نہیں تھی. یہ کٹ حجتی ہے. لوگ کہتے ہیں میاں فلاں کو تو منوا لو پہلے، تمہارے تو قریب کے نہیں مانتے، گھر والے تمہارے نہیں مانتے، نہ مانے بھائی. نفع نقصان تو اللہ کے یہاں سب کا برابر ہے. جو کرے گا نفع پائے گا، جو نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا. یہ تو دعوت تو سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے. لیکن خاصیت یہ ہے کہ پہلے گھر والوں سے آغاز کیا جائے، ان سے ابتدا ہو، ان کو دعوت دی جائے، ان کے لیے فکر مندی ہو، اپنے گھر والوں کو ان کی فکر مندی ہو، ان کے لیے انسان زیادہ سوچے، ان کے لیے غور و فکر کرے، ان کے لیے کوڑے، ان کے لیے تڑپے. یہ بھی حق ہے ان کا کہ ان کو دعوت دی جائے. تو اسی لیے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز و زکوٰۃ کا حکم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے. ان کی خاصیت تھی وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بھی بڑے پسندیدہ تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جلیل القدر باپ کی اولاد ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، دوست کا. وہ اللہ کے دوست تھے. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست تھے. ایک جلیل القدر پیغمبر کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے بچپن سے ہی ابتلا و آزمائشیں دیکھی تھی، اپنے باپ کی آزمائشیں دیکھی ہیں، خود اپنی آزمائشیں، اپنے امتحانات انہوں نے دیکھے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اللہ کے پسندیدہ تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، اپنی رضا عطا کی تھی، اور اللہ کے پسندیدہ نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ایک اور نبی کا ذکر ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، لوگوں کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتائیے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے. صدیق کی تعریف کل آئی تھی، کل بتایا تھا کہ صدیق کس کو کہا جاتا ہے. صدیقًا نبیًّا، وہ صدیق تھے، نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو
بلند مقام تک ہم نے پہنچا دیا تھا. یہ ان کی خاصیت ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور زمانے کے اعتبار سے بہت پہلے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کافی پہلے ہیں. لیکن دیکھیں تذکرہ کہاں آ رہا ہے؟ تذکرہ کہاں آ رہا ہے؟ بالکل اخیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات ذکر آ رہا ہے اس کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا. اور یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کو 30 جلدوں میں آسمانی ہدایات دی گئی تھی، 30 صحیفے ان کو عطا کیے گئے تھے. اور عام طور سے جو ہمارے یہاں معیشت یعنی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائے گئے. سلائی کا فن حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا. لباس وغیرہ پہننے کا جو طرز ہے، طریقہ ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا ہوئی. پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے ومڑے لپیٹ لیا کرتے تھے اور درختوں کے پتے باندھ لیا کرتے تھے، اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے. تو یہ جو فن تھا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے آیا. اسی طرح سے جو صنعتیں ہیں، چیزیں بنانے کا جو ہنر ہے اور فن ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں تک ان کو پہنچایا، قوموں تک اور اگلی نسلوں تک اس کو پہنچایا. تو اس اعتبار سے نبی ہیں، بہت پرانے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خاصیت بیان فرمائی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بہت بلند مقام عطا کر دیا تھا. اس آیت پاک کے ضمن میں بعض روایت یہ بھی آتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا تھا. لیکن وہ روایات جو ہیں وہ بہت پختہ نہیں ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں. ان کی طرف بہت زیادہ مفسرین گئے نہیں ہیں کہ ان کا اعتبار کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو بلند مقام ہم نے عطا کیا تھا. لوگوں میں عزت، مقام، مرتبہ اور جو ہے وہ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، اور پھر جو ہم آخرت میں ان کو مقام و مرتبہ عطا کرنے والے، وہ مراد ہے کہ آخرت میں ان کو خوب جو ہے وہ بلندی اور مقام ہم عطا کریں گے، اور دنیا کے اندر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہم نے خوب سے خوب تر نوازا تھا. یہ خصوصی عطا ہے اور انعام ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمائی. اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم، یہ آدم کی اولاد میں سے وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ظاہر ہے سارے جن کا بھی تذکرہ آ رہا ہے وہ حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. سب سے پہلے انسان جو آدم علیہ السلام ہے، تو انہی کی اولاد میں تھی. یہ وہ ہیں آدم کی اولاد میں سے، وہ ہیں نبیوں میں سے جن پر ہم نے اپنے انعامات کا معاملہ فرمایا، احسانات کا معاملہ فرمایا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہم نے جن کو سوار کیا تھا. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا اور بچا لیا تھا. دنیا کے اندر جو انقلابات آئے ہیں ان میں سے بڑا انقلاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کے لوگ ہلاک کیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے. وہ بچے، انسان بھی اور جو بھی مخلوق ہے ان کے جوڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے اور وہ بچ گئے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی ہیں، دوسرے آدم ہیں. اس لیے کہ ایک تو جب انسانیت بسی دنیا میں، اور ایک جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچ گئی. اس وقت بسی، جو بچے وہ بس گئے، جو چرند پرند سب کچھ نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا ہلاک ہو گئی تھی. تو ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے اور پھر بعد میں بچے یا بعد میں پیدا ہوئے، انہی کی نسلوں میں ہوئے. بعد میں جو ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچنے والوں میں سے ہوئے. وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور انہی کی ذریت میں ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت دے دی، جن کو ہم نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا، جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے اوپر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں
تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سجدہ ہے. جو حضرات سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ جو بالمشافہہ قرآن کریم کی آیات سجدہ کو سنتے ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. جیسے ہم سب یہاں پر موجود ہیں سجدہ تلاوت سن رہے ہیں تو سجدہ ہم پر سب پر لازم ہو گیا, سجدہ کرنا چاہیے. البتہ اگر یہی آیات ریکارڈنگ میں ہے, کہیں ریکارڈ ہوا ہے اور کوئی ریکارڈنگ سے سن رہا ہے آیات سجدہ تو پھر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے. سجدہ تلاوت انہی لوگوں پر ہے جو پڑھنے والے کی زبان سے سجدہ تلاوت سنیں, ان پر سجدہ تلاوت ہے. تو ہم نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے 2 مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کی, تو ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے جتنی مرتبہ بھی سجدہ تلاوت ہم سنیں گے ایک ہی سجدہ ہوگا. اگر ایک نشست میں بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ ہم نے تلاوت کر لی. لیکن اگر ہم نے نشست بدل لی, ایک مرتبہ سن لیا اٹھ کر کے چلے گئے, پھر آ کر کے بیٹھ گئے, پھر دوبارہ سن لی, تو اب جو آ کر کے دوبارہ بیٹھے ہیں تو دوسری مرتبہ سننا ہوتا ہے. یہ پہلی مرتبہ سننا نہیں ہے بلکہ یہ دوسری مرتبہ سننا ہے. تو پڑھنے والے پر اور سننے والوں پر اسی اصول کے اعتبار سے سجدہ تلاوت لازم ہوا کرتا ہے. تو آیت تلاوت کی گئی, ان کے خاص ذکر کیا گیا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, جب رحمان کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, خروا سجدا و بکیا, تو وہ جو ہے روتے ہوئے سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں, اللہ کے لیے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ان کے خواص قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. اور جو ذریت کا ذکر کیا ہے کہ ان کی جو ذریت کا, اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریت آدم علیہ السلام کی جو ذریت کا ذکر کیا, اس میں حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ ہے. اور جو وممن حملنا مع نوح فرمایا ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام وغیرہ یہ لوگ ہیں. یا اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام میں حضرت اسماعیل ہیں, اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, یہ حضرات ہیں, یہ سب کے سب اسی ضمن میں آتے ہیں. یا اسی طرح سے حضرت اسرائیل کا ذکر ہے تو اس کے اندر موسیٰ ہیں, ہارون ہیں, زکریا ہے, یحییٰ ہیں, عیسیٰ ہیں, یہ انبیاء علیہ السلام ہیں. ان کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے اور ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان تمام پر ہم نے اپنا فضل فرمایا ہے اور احسان کیا ہے. ان میں سے ہم نے کچھ کو جو ہے خاص چن لیا ہے اور ہدایت دی ہے, اور نبوت و رسالت کے لیے ہم نے چن لیا ہے. یہ ہمارا خصوصی نام ہے اور آتا ہے جو ان حضرات کے ساتھ ہماری ہوئی ہے. تو یہ 58 آیات تک درس ہوا ہے. چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, انشاءاللہ جو بھی آیت باقی رہ گئی اس رکوع کی ان کے بارے میں کل انشاءاللہ درس پیش کیا جائے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.